خدا کی قسم، یورپ میں الفانسو کے سور چرانے سے کہیں بہتر ہے کہ میں افریقہ میں یوسف کے اونٹ چراؤں۔ یہ جملہ تھا مسلم اسپین کی سب سے بڑی ریاست اشبیلیا کے ایک بادشاہ کا، وہ جملہ جو اس کی زندگی بھر کی شاعری پر بھاری پڑ گیا۔ زبان سے نکلنے والے اس ایک جملے نے اس کا نصیب لکھ دیا، اور چند سال بعد وہ واقعی اسی یوسف کی قید میں تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، ایک ایک پیسے کا محتاج۔ اس کی بیٹیاں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور وہ اپنی زندگی کا نوحہ لکھتا، ایسے نوحے جو آج 1000 سال بعد بھی پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 2 لوگوں کی، ایک شاعر کی جس نے اندلس سے محبت کی اور اپنی محبت میں اسے برباد کیا، اور دوسری اس درویش کی جس نے اندلس کو بچایا اور دنیا نے اسے بھلا دیا۔ ایک نے سونے کے پیالوں میں شراب پی اور دوسرے نے مٹی کے پیالوں میں دودھ۔ ایک نام ادب کی کتابوں میں زندہ ہے تو دوسرے کا نام تاریخ کی کتابوں نے تقریباً بھلا دیا، لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو سقوط غرناطہ 1492 میں نہیں، 400 سال پہلے 1092 میں ہی ہو جاتا۔ آج کی کہانی ہے اسی صحرا سے اٹھنے والے شیر کی، یوسف بن تاشفین کی۔ آج ویڈیو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ 4 خلفائے راشدین کون ہیں؟ سب کو پتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ ایک شخصیت ایسی بھی ہے جنہیں لوگ ان کے کردار کی وجہ سے 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو 6واں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے، یوسف بن تاشفین۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کنٹروورشل بھی ہے، اور ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ اس دعوے میں کتنا دم ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ اس کا فیصلہ ضرور کر لیں گے۔ تو چلیں 11ویں صدی کے مسلم اسپین میں چلتے ہیں، کیونکہ اسے سمجھے بغیر، جانے بغیر یوسف بن تاشفین کی کہانی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اس زمانے میں مسلم اسپین کی حالت یہ تھی کہ سمجھے وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی جہاں قرطبہ کی عظیم خلافت ہوتی تھی جس سے کبھی پورا یورپ کانپتا تھا، اب اس کا خاتمہ ہو چکا تھا اور پوری ریاست ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ اب یہاں کوئی ایک خلیفہ نہیں تھا، بلکہ 22 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا اپنا حکمران تھا۔ ان ریاستوں کے بادشاہوں کو ملوک الطوائف یا دی پارٹی کنگز کہا جاتا ہے۔ وہ نہ مجاہد تھے، نہ جنگجو، نہ اچھے سیاستدان تھے اور نہ ہی اچھے انسان، بس عیاش لوگوں کا ایک ٹولہ تھا جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات تھے۔ وہ شاعری میں، فلسفوں میں کھوئے رہتے، شراب، کباب، شباب، سب کی محفلیں ہوتی، اور ہاں، مشاعروں میں آگے آگے رہتے۔ لیکن جو اصل کام تھا ریاست کو چلانا، اسے بچانے کے لیے لڑنا، اس میں ان کی جان جاتی تھی۔ جب لڑنا پڑ جائے تو ادھر ادھر سے مدد لے کر میدان میں آتے، یہاں تک کہ دوسری مسلمان ریاست سے بھی لڑائی ہو تو پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مسیحی ریاستوں سے بھی مدد مانگ لیتے۔ ان کی بزدلی، آپس کی دشمنی اور ان تمام حرکتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا کرسچین کنگڈم کاستیل کے بادشاہ الفانسو ششم نے، جس کا مشن بالکل کلیئر تھا، پورے اسپین سے مسلمانوں کو نکالنا، اور اس مقصد کے لیے اسے پیسہ چاہیے تھا، اور وہ پیسہ اس نے مسلمانوں سے ہی نکلوایا۔ اس نے حفاظت کے نام پر مسلم ریاستوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، جسے پاریا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ذلت آمیز ٹیکس تھا۔ اندلس کے مسلمان بادشاہ اپنی ہی رعایا کا خون چوس کر الفانسو کو ٹیکس دیتے تاکہ وہ ان کی کرسی بچانے میں ان کی مدد کرتا رہے، جبکہ الفانسو کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں ہی سے پیسہ لیتا اور انہی کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ایک بار اس کے سفیر نے کہا، جب اندلس کے پاس نہ لوگ بچیں گے اور نہ ہی پیسہ، تب ہم آسانی سے پورا اسپین مسلمانوں سے چھین لیں گے، اور بالآخر اس نے پہلا قدم اٹھا لیا۔ سن 1085 میں الفانسو نے اسپین کے مسلم حکمرانوں کو پہلا جھٹکا دیا۔
कोई बड़ी जंग लड़े बगैर मुसलमानों के बहुत बड़े और अहम तरीन शहर टोलीडो यानी तुलैतुला पर कब्जा कर लिया। कत्ले आम हुआ, मुसलमानों को शहर से निकाल दिया गया, उनसे सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि शहर की जामा मस्जिद को गिरजे में बदल दिया गया। स्पेन में मुसलमानों की एक पूरी रियासत खत्म हो गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये मौका था कि सबकी आंखें खुल जाएं और ऐसा हुआ भी। बाकी 21 मुसलमान बादशाहों की तो नींदें उड़ गईं, क्योंकि अब अल्फांसो का अगला टारगेट थी अशबीरिया की रियासत, स्पेन की सबसे बड़ी मुस्लिम हुकूमत के जहां मोतमिद बिन इबाद का राज था, अपने वक्त का बड़ा शायर और स्पेन में मुसलमानों का सबसे पावरफुल किंग। लेकिन अब वो अपने महल में बैठा कांप रहा था, ना उसके पास फौज थी और ना ही हौसला के मैदान में उतरकर अल्फांसो का मुकाबला करता। अब उसे मदद चाहिए थी और मदद एक ही जगह से मिल सकती थी, बहिरे रूम के उस पार अफ्रीका के तपते हुए सहराओं से। अंदलुस के महलात से हजारों मील दूर मराकेश के पहाड़ों और सहराए आजम में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया सांस ले रही थी। यहाँ ना रेशम था, ना शराब और ना शायरी। यहाँ से धूप थी, गर्मी थी, सहरा की हवा थी और सर्वाइवल की जंग। और यहीं पर एक नई पावर उभर रही थी जिसे तारीख में मुराबितीन या अल मोराबिट्स कहते हैं। ये सहरा के जंगजू थे जो चेहरे पर निकाब बांधते थे और सिर्फ 2 चीजों पर यकीन रखते थे, कुरान और तलवार। और उनका लीडर था यूसुफ बिन ताशफीन। वो सहराए आजम के उस पार दरियाए नाइजर के एक जजीरे पर वाक़े एक खानका नुमा फौजी एकेडमी रबात में पले बढ़े थे और उन्होंने वहाँ की सख्त जिंदगी में ज़ुहद, तकवा और सियासत शरिया भी सीखी। जब अंदलुस के बादशाह रेशम के बिस्तरों पर सोते थे, तब यूसुफ अफ्रीका की सरजमीन पर अपने हाथों से गारा और मट्टी उठाकर मराकेश शहर की बुनियाद रख रहे थे। उनका खाना सिर्फ जौ की सूखी रोटी, खजूर और ऊँटनी का दूध था, बस। और 70-80 साल की उम्र में भी वो घोड़े की पीठ पर बैठकर मुसलमानों को जंगों में खुद लीड करते थे। वो अंदलुस के मलुक तवाइफ से बिल्कुल उलट थे। यही वजह है कि जब मोतमिद ने कहा कि हमें यूसुफ को मदद के लिए बुलाना चाहिए, तो उनके वजीर, अमीर और दूसरी रियासतों के सरबराह घबरा गए। उन्होंने मोतमिद को साफ साफ कहा, अगर यूसुफ बिन ताशफीन को बुलाया तो वो अल्फांसो को तो हरा देंगे, लेकिन फिर हमारे महल्लात और हमारी दौलत भी नहीं बचेगी। अब मोतमिद के सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ मसीही बादशाह अल्फांसो की गुलामी और दूसरी तरफ एक डेजर्ट वॉरियर की सख्ती का डर। और यही वो मोमेंट था जब मोतमिद ने वो तारीखी जुमला कहा, हो सकता है कि यूसुफ बिन ताशफीन मुझसे मेरा तख्त छीन ले, लेकिन खुदा की कसम कास्तिल में अल्फांसो के सूअर चराने से कहीं बेहतर है कि मैं मराकेश में यूसुफ के ऊंट चरा लूं। फैसला हो गया और मलुक तवाइफ के पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। मोतमिद ने खत भेजा जिसमें अल्फांसो के मजालिम और अंदलुस की तबाही का जिक्र किया। यूसुफ को खत मिला तो उनकी उम्र 79 साल हो चुकी थी। वो दरवेश आदमी थे, उन्हें अंदलुस के बागात, महलात और दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वहाँ की सियासत में नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन उलमा ने उन्हें याद दिलाया कि अगर उन्होंने इस मामले में कोई सुस्ती दिखाई तो दारुल इस्लाम दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा। यानी ये उनका मजहबी फरीजा है कि मुसलमान कौम कुफार में घिरी हुई है तो उसे बचाएं। जब अल्फांसो को पता चला कि यूसुफ बिन ताशफीन हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने उन्हें एक खत लिखा, वो भी अरबी जबान में, और कहा, तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को हमारे 10 लोगों पर गलबा दिया है और तुम्हारे मकतूलीन जन्नत में जाएंगे और हमारे जहन्नम की आग में, जबकि हमारा अकीदा है कि खुदा ने हमें तुम पर गलबा दिया है और तुम्हारे खिलाफ हमारी मदद की है। अब ना तो तुम अपना दिफा करने की हिम्मत रखते हो और ना ही हमसे बचने की ताकत। अगर तुम में समंदर पार करके हमारी तरफ आने की हिम्मत नहीं तो अपने बहरी जहाज हमारी तरफ भेज दो, हम खुद समंदर पार करके तुम्हारी तरफ आ जाते हैं, फिर तुम्हारी पसंदीदा जगह पर तुमसे मुकाबला होगा। यूसुफ बिन ताशफीन ने इस खत का जवाब देने के लिए एक कागज जाया करना भी मुनासिब नहीं समझा। बस उसी खत के पीछे एक जुमला लिखकर उसे वापस भेज दिया कि इस खत का जवाब तुम कानों से नहीं सुनोगे, अपनी आंखों से खुद देखोगे इंशाअल्लाह। और फिर सन 1086 के मौसम गर्मा में
ان کی فوج اسپین کے سفر پر نکل پڑی اور نکلتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ بحیرہ روم میں ایک زبردست طوفان آ گیا۔ یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر میرا یہ سفر مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث ہے تو اس سمندر کو میرے لیے مسخر کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہیں سے واپس کر دے۔ طوفان ٹل گیا، بحری جہازوں نے آبنائے جبرالٹر پار کی اور فوج نے اسپانیہ کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اب ٹکراؤ ہونے والا تھا جس کے لیے نہ اندلس تیار تھا اور نہ ہی یورپ۔ یوسف بن تاشفین کی فوج اندلس کے ساحل پر اتری تو اسے زبردست کلچرل شوق لگا۔ معتمد اور اندلس کے دیگر حکمران ریشمی لباس پہنے، ہیرے جواہرات لیے اپنے وزیروں کی فوج کے ساتھ اور عظیم محلات کے دروازے کھولے کھڑے ہوئے تھے۔ مرابطین نے یہ سب پہلے کہاں دیکھا تھا؟ انہیں تو جو حیرت ہوئی سو ہوئی۔ ایک شوق خود اندلس کے حکمرانوں کو بھی لگا۔ افریقہ کا سب سے طاقتور حکمران، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ جان دینے کو تیار تھے، اس نے کھردرے اون کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر سادہ سا نقاب لگایا ہوا تھا۔ اس کی آواز بالکل باریک تھی، اسے تو روانی سے عربی بھی بولنا نہیں آ رہی تھی۔ دبلا پتلا جسم، گہری رنگت اور ہلکی سی داڑھی، یہ تھے یوسف بن تاشفین، اور ملوک الطوائف کو وہ ایک نظر میں بالکل نہیں بائن۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ہیرو والی لک کی نہیں تھی بندے کی، اور اندلس میں سب کچھ لکس اور وائبس پہ ہی چل رہا تھا۔ خیر، یوسف نے جب اندلس کے بادشاہوں کی فوجیں دیکھی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ ان کا تو سارا زور وردیوں پر، ظاہری شان و شوکت پر تھا، خوبصورت سے خوبصورت تلواروں پر تھا۔ وہ تو جنگ کے بجائے، وار اسٹریٹجیز کے بجائے خیموں میں بیٹھ کر شاعری کی باتیں کرتے، موسیقی کی محفلیں سجاتے۔ یوسف کو فوراً سمجھ آ گئی کہ آخر مسیحی فوج کے خلاف انہیں بار بار شکست کیوں ہو رہی ہے، اور پھر امتحان کا وقت آ گیا۔ جنگ کا دن آ گیا، 23 اکتوبر 1086، زلاقہ کا میدان، جمعے کا دن۔ الفانسو نے یورپ بھر سے، فرانس سے، اٹلی سے نائٹس بلوائے اور ایک ایسی فوج لے کر میدان میں آیا جس کا مقابلہ اس وقت شاید ہی کوئی طاقت کر سکتی تھی۔ خود الفانسو بول اٹھا، ایسی فوج کے ساتھ تو میں انسان کیا، شیطانوں، فرشتوں اور بھوتوں سے بھی لڑ جاؤں۔ اور اسی غرور میں اس نے اپنی پہلی چال بھی چل دی۔ مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ جمعہ تمہارا مقدس دن ہے اور اتوار ہمارا، اس لیے جنگ پیر کے دن کریں گے، لیکن جمعے کو صبح اندھیرے میں ہی اپنی ہیوی کیولری کے ساتھ اچانک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ معتمد اور اندلس کے دوسرے بادشاہوں کی نازک مزاج فوجیں تو برداشت ہی نہ کر پائیں۔ ان کے کمانڈرز میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ معتمد خود زخمی ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس مسلمان ابھی جنگ ہار جائیں گے۔ الفانسو کو جیت کا یقین ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میدان کے پچھلے حصے میں پہاڑیوں کے پیچھے یوسف بن تاشفین اپنی عظیم فوج کے ساتھ موجود ہیں، ایسی فوج جو یورپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی ہاں، یوسف بن تاشفین کو جذباتی کمانڈر نہیں تھے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ الفانسو کی ہیوی کیولری کا آمنے سامنے مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا ہے، اس لیے انہوں نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وین گارڈ یعنی ہراول دستہ جو اندلس کے ملوک الطوائف کی فوج پر مشتمل تھا، ان کی قیادت معتمد بن عباد کر رہا تھا، جبکہ ریزرو فورس یوسف کے بہترین فوجی دستوں اور پرسنل گارڈز پر مشتمل تھی، جنہیں ایک پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ الفانسو نے دھوکہ دے کر جلد بازی میں اندلس کی فوج پر حملہ تو کر دیا، لیکن وہ یوسف بن تاشفین کی سوچ کے عین مطابق تھک گئے۔ ان کی صفوں کی ترتیب بگڑ گئی، اور جب وہ اپنی جیت کا اعلان کرنے ہی والے تھے، یوسف نے اشارہ کر دیا۔ اچانک زلاقہ کے میدان پر ایک ایسی آواز ابھری کہ مسیحی فوج کے دل سینوں میں کانپ گئے۔ وادی ایک دھماکے سے گونج گئی، اور پھر دوسرا، تیسرا، اور پھر ایک ساتھ درجنوں، سینکڑوں۔ ایسا لگ رہا تھا زلزلہ آ گیا ہے۔ زمین ہلنے لگی، آسمان پھٹنے لگا، گھوڑے بدکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ نائٹس کو سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے، ایک پہاڑی کے پیچھے سے ایک نیا لشکر نمودار ہونے لگا، جن کے ساتھ تھے افریقہ کے دیو ہیکل وار ڈرمز، کوئی عام نقارے نہیں، ہپو یعنی دریائی گھوڑے کی موٹی کھال سے بنے وار ڈرمز، جن پر پڑنے والی ایک ضرب دل دہلانے کے لیے کافی ہوتی۔ الفانسو کی فوج کی فارمیشن ٹوٹنے لگی اور وہ موومنٹ آ گیا
جس کا یوسف انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطرناک افریقی جنگجوؤں دی بلیک گارڈز کو حکم دیا کہ وہ الفانسو کے کیمپ پر پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوں۔ ان گارڈز کے پاس ہندوستانی فولاد کی تلواریں تھیں، چھوٹے نیزے تھے اور افریقی ہرنوں کی کھال سے بنی ہوئی ڈھالیں۔ یہ افریقہ اور یورپ کا مقابلہ تھا۔ یورپ میں اس مقابلے کا دم نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسیحی فوج ہر طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ بھاری آرمر والے نائٹس بڑی تعداد میں مارے گئے۔ یورپ کی وہ فوج جو شیطانوں اور فرشتوں بلکہ بھوتوں سے بھی لڑنے کے دعوے کر رہی تھی، اس کے فوجی کیچڑ میں لت پت زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ جی ہاں، زلاقہ کا مطلب ہے پھسلنے والی جگہ، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ زمین پر اتنا خون بہا کہ گھوڑوں اور انسانوں کے پاؤں پھسلنے لگے۔ الفانسو جو صبح پوری شان و شوکت سے نکلا تھا، اب ایک ٹانگ میں نیزہ کھانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ باقی پوری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا۔ زلاقہ ایک 79 سال کے بوڑھے کا اندلس پر احسان تھا، لیکن اس احسان کے بعد یوسف کو ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے اندلس کے خزانے پڑے تھے، طاقت تھی، دولت تھی، محلات تھے، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کوئی بادشاہ نہیں کرتا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دولت اور طاقت کے غلام نہیں۔ انہوں نے اندلس کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، حیرت انگیز بھی اور تاریخ میں شاندار بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ یوسف بن تاشفین کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن سکتا تھا۔ جنگ زلاقہ ختم ہونے کے کچھ ہی دن بعد یوسف نے اسپین کی تمام دولت ٹھکرا دی اور واپس افریقہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مراکش میں ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی جس کا عام طور پر ہسٹورینز ذکر نہیں کرتے، یہ کہ اندلس کی ہوا، وہاں کی خوشبو، وہاں کے محلات، وہاں کی بزدل ایلیٹ کلاس، ان کے فیشن، ان کے لائف اسٹائل سے یوسف کو وحشت ہو رہی تھی۔ انہیں شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بندہ صحرائی تھا، ایک آزاد آدمی تھا، وہ محلات کا قیدی نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ زہد اور تقوی اپنی جگہ، لیکن یہ فیصلہ ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی بن سکتا تھا۔ کیونکہ جیسے ہی یوسف بن تاشفین کے بحری جہاز واپس افریقہ پہنچے، اندلس کے پارٹی کنگز کو یقین ہو گیا کہ اب ہر آفت ٹل چکی ہے، ہماری ریاستیں بھی بچ چکی ہیں، یوسف سے جو خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں جن کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچے تھے۔ ایک چانس ملنے کے بعد اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کی بجائے وہ پھر مشاعروں اور محفلوں میں لگ گئے، اور وہی آپس کی لڑائیاں، وہی ناکامیاں، وہی ذلت، وہی رسوائی، اور حال یہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر الفانسو کو خراج دینے کی نوبت آ گئی۔ جب یہ خبریں یوسف بن تاشفین تک پہنچیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 80 سال کے بوڑھے کی مایوسی اور غصے کا کیا عالم ہوگا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اندلس کا اصل پرابلم الفانسو یا مسیحی نہیں ہے، وہ مسلمان بادشاہ ہے جنہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں، جو اپنے اقتدار کے لیے امت کو بیچنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ تو یوسف نے فیصلہ کر لیا، اندلس کو بچانے کے لیے انہیں ان عیاش بادشاہوں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ وہ بندہ جس کے دل میں اشبیلیہ کا سونا دیکھ کر لالچ نہیں آیا، اسے واپس آنا پڑا اور وہ ڈرٹی ورک کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف بے غیرتی کی انتہا دیکھیے، وہ ملوک الطوائف جنہیں اپنی چھوٹی سی جاگیر بچانے کے لیے ہر ایرے غیرے سے مدد مانگنے کی عادت پڑ چکی تھی، ایسے ڈھیٹ نکلے کہ الفانسو کو خط لکھنے لگے کہ یوسف کے خلاف ہماری مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اب یوسف بن تاشفین کی باری تھی۔ اندلس کے علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یوسف بن تاشفین پر لازمی نہیں کہ وہ اسپین کے ملوک الطوائف کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے اور وعدے کو پورا کریں، کیونکہ ان بادشاہوں نے ملت سے غداری کی ہے اور اب ضروری ہے کہ یوسف انہیں اپنے عہدوں سے نکال باہر کریں۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ یوسف ایک درویش آدمی تھے، وہ غصے میں یا بدلے کے لیے اسپین نہیں جانا چاہتے تھے، وہ غیر شرعی قبضے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے دور کے سب سے بڑے مسلمان عالم امام غزالی سے رابطہ کیا، انہیں اندلس کے علماء کا یہ فتویٰ بھیجا، ایک اور بڑے عالم امام طرطوشی سے اور دوسرے علماء سے بھی پوچھا کہ اس فتوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جی ہاں،
اپنے وقت کا سب سے بڑا فاتح اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم سے پوچھ رہا ہے کہ کسی مسلمان بادشاہ کو تخت سے ہٹانا جائز ہے یا نہیں، اور یہ رابطہ بر اعظموں کے بیچ میں ہو رہا ہے، صحرائے اعظم کے ایک کونے سے صحرائے عرب کے دوسرے کونے پر۔ یہ تھا ذمہ داری کا احساس اور یہ خوف کہ کہیں غصے میں کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ اور پھر جوابی فتویٰ آ گیا، کہا گیا کہ یوسف بن تاشفین پر شرعاً یہ فرض ہے کہ وہ اندلس کے ان عیاش اور نااہل بادشاہوں کو تخت سے اتار دے، کیونکہ وہ اسلام کے محافظ نہیں بلکہ دشمن کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ اب شرعی جواز تھا، اور اس کے ساتھ سن 1090 میں یوسف بن تاشفین ایک بار پھر بحیرہ روم پار کر کے اندلس میں داخل ہو گئے، اور اس بار ان کی تلوار کرسچن کنگڈم کے خلاف نہیں تھی بلکہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اندلس کے عوام اپنے بادشاہوں کی نااہلی، غداری اور ان کے لگائے گئے بھاری ٹیکسز سے تنگ تھے۔ انہوں نے یوسف کا کھلے دل سے استقبال کیا، اور پھر غرناطہ، مالقہ، اشبیلیہ، ایک ایک کر کے ریاستیں فتح ہوتی چلی گئیں، اور ان کے عیاش بادشاہوں کو ان کے محلات سے نکال کر قیدی بنا لیا گیا۔ پورا اندلس باقاعدہ مرابطین کی حکومت کا حصہ بن گیا، اور یہاں پر مسلم تاریخ کی ایک عجیب آئرنی سامنے آئی جس نے اس پوری کیمپین کو ایک المیہ میں بدل دیا۔ اشبیلیہ کا بادشاہ معتمد ابن عباد، جس نے کہا تھا کہ الفانسو کے سور چرانے سے بہتر ہے میں یوسف کے اونٹ چراؤں، وہ بھی گرفتار ہوا۔ معتمد کی خاص بات یہ تھی کہ وہ شاعر کمال کا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عربی تاریخ کے بہترین شاعروں میں سے ایک۔ یوسف نے اسے جلا وطن کر کے مراکش کے دور دراز علاقے اغمات میں بھیج دیا، جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ وہ معتمد جو کل تک اشبیلیہ کے محلات میں رہتا تھا، سونے اور ہیروں سے بنے جام میں شراب پیتا تھا، اب ایک دور دراز پہاڑی علاقے کا قیدی تھا۔ اس کی شہزادیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں تاکہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ اپنی اس ذلت اور قید پر معتمد نے کچھ ایسے نوحے لکھے ہیں جو آج بھی عربی ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ عرب دنیا تو چھوڑے، ہماری اردو میں بھی علامہ اقبال تک نے ان کی ایک نظم کا ترجمہ قید خانے میں معتمد کی فریاد کے نام سے لکھا ہے۔ مرد حر زندہ میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج، میں پشیماں ہوں پشیماں ہے میری تدبیر بھی، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری سے ریاست نہیں چلتی۔ یہ کام یوسف بن تاشفین نے کیا، انہوں نے اندلس کو بچا لیا۔ وہی تھے جن کی وجہ سے اندلس میں مسلمانوں کا وجود 1492 تک موجود رہا، یعنی مزید تقریباً 400 سال تک، ورنہ ملوک الطوائف نے 20 سالوں میں سب کچھ ختم کر دینا تھا۔ اب یوسف بن تاشفین کی حکومت گھانا کے جنگلات سے لے کر اسپانیہ کے دل تک قائم تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو بادشاہ نہیں کہلوایا، ہمیشہ خود کو امیر ہی کہا۔ سکوں پر ایک طرف اپنا نام اور دوسری طرف بغداد کے عباسی خلیفہ کا نام لکھوایا، اور عباسیوں کے سیاہ پرچم کو ہی اپنا نشان بنایا۔ وہ کبھی اسپین میں نہیں رہے، وہاں ان کا مقرر کیا گیا گورنر کام کرتا تھا۔ یوسف ہمیشہ مراکش میں ہی رہے۔ ان کی فتوحات تو ایک طرف، عدل و انصاف اور علماء کی قدردانی کا ذکر بھی پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ امام غزالی ان سے ملنے کے لیے بغداد سے نکل پڑے، لیکن مصر ہی پہنچے تھے کہ انہیں اطلاع ملی یوسف بن تاشفین کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ سن 1106 میں تقریباً 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس طرح کہ مکمل طور پر صحت مند تھے۔ مرتے دم تک انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا، وہی جو کی سوکھی روٹی، وہی کھردرے اون کا لباس۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک ماڈرن عرب ہسٹورین عمر اعراب نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اپنی کتاب کا نام ہی یوسف بن تاشفین التجربۃ التاریخیۃ الراشدہ رکھا، اور اس میں لکھا کہ یوسف بن تاشفین کی سیرت کو سیرت راشدہ اور خلفائے راشدین کے درجے کی سیرت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی انہیں چھٹے خلیفہ راشد کا لقب دے سکتے ہیں اگر عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ سمجھا جائے تو۔
انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں مشہور ماڈرن عرب ہسٹورین ڈاکٹر علی محمد سالابی، مراکش کے ابو زید المقری الادریسی اور کویت کے طارق سویدان کا حوالہ بھی دیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یوسف بن تاشفین کے دور میں وہ تمام کوالٹیز موجود تھیں جو خلفائے راشدین کے دور میں تھی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہی ہیں، ان کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ نہیں رہی، لیکن کاٹ کھانے والی ملوکیت میں اگر 2 لوگوں کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور عمر بن عبدالعزیز اور یوسف بن تاشفین دونوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ آج مراکش شہر کے مرکز میں قطبیہ مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی قبر یوسف بن تاشفین کی ہے، اور وہاں سے صرف 30 کلومیٹر دور اغمات میں ایک قبر معتمد ابن عباد کی ہے، اور شاید اس قبر پہ آنے والے لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ معتمد کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی رینج بہت دور تک جاتی ہے، وہ زمان و مکان سے، سرحدوں سے بے نیاز ہے، اور وہ ہے اس کی شاعری۔ معتمد نے اپنی زنجیروں، اپنی غربت اور اپنی تنہائی کو الفاظ میں ڈھال لیا اور اپنی کہانی کو امر کر دیا، جبکہ یوسف بن تاشفین ایک درویش انسان تھے، سادگی کے قائل، تقوی کا چلتا پھرتا نمونہ۔ وہ شاعر نہیں تھے، ان کے پاس وہ میڈیم تھا ہی نہیں جو اندلس کی ایلیٹ کلاس کو متاثر کرتا یا وہ پاپ کلچر میں زندہ رہتے۔ معتمد اندلس کے لگژری لائف اسٹائل اور رنگین تہذیب کا نمائندہ تھا۔ وہ ایک ناکام حکمران تھا جسے ادب نے زندہ کر دیا۔ سمجھیں، وہ اسپین کا بہادر شاہ ظفر تھا۔ یوں 2 کہانیاں اختتام کو پہنچی، ایک درویش بادشاہ جسے مصنوعی تہذیب سے نفرت تھی، اور ایک شاعر بادشاہ جسے صحرا سے ڈر لگتا تھا۔ تاریخ شاعر کو یاد رکھتی ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ تلوار بناتی ہے۔ یوسف کو تاریخ نے بچا لیا اور معتمد کو اشعار نے بچا لیا۔